کہ گھر میں خوشحالی لانے کا بہت ہی اہم نسخہ، بہت ہی اہم اور مجرب نسخہ، یہ جو ہدیہ دے رہا ہوں یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے، اس لیے حدیث کہہ کر آگے نہ بڑھائیں، لیکن علماء حق کا بہت ہی مجرب تجربہ ہے۔ کئی علماء نے اپنے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور میں نے بھی اس کا بہت تجربہ کیا، جسے بتایا الحمدللہ اس کے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ 11 مرتبہ، نمبر 1، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ نمبر 2، 11 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیجئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ نمبر 3، 11 مرتبہ سورہ کافرون پڑھ لیجئے، قل یا ایھا الکافرون، پوری سورت۔ نمبر 4، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ نمبر 5، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اور پانی پر دم کر دیجئے۔ پھر علماء نے لکھا ہے وہ پانی اپنے گھر میں رکھیے، جب بھی آپ نئے کپڑے پہنے، نئے کپڑے سلائیں، تھوڑا تھوڑا پانی ان نئے کپڑوں کے اوپر چھڑکاؤ کر لیجئے، یا نیا مکان لیں تو اس پر تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ کر لیں، نئی دکان لیں اس پر تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ کر لیں، نئی کار لیں تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ کر لیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا انشاءاللہ خوشحالی میں رہے گا، اور یہ علماء حقہ کا بتایا ہوا عمل ہے، اور کئی لوگوں کو بتایا، بہت الحمدللہ خوشحالی میں مرد اور عورتیں آ گئی۔ یہ ہدیہ ہے، لیکن اسے حدیث کہہ کر آگے نہیں بڑھانا۔ علماء حقہ کا تجربہ یہ تو معقول ہے، وہ کئی علماء اپنے اپنے تجربے بیان کرتے ہیں، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اس کے لیے حدیث کیا کرنی بڑھانا۔ بس سمجھ لیجئے کہ گھر میں خوشحالی لانے کا بہت ہی مجرب اور اہم نسخہ ہے، کوئی کرے تو ٹھیک ہے، کسی کو تاکید نہیں کرنی بھی کیوں نہیں کیا، بھئی وہ حدیث ہوتی ہے جس کی تاکید کی جاتی ہے، یہ تو جو ہے ایک قسم کا چٹکلا ہے اور علماء نے لکھا ہے، اس لیے بہت لوگ پریشان ہیں، بھئی یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرو۔ اور ایک بات آج میرے ساتھ دعا پڑھ لیجئے، ماں باپ کے لیے دعا کیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے لیے روزانہ ایک مرتبہ دعا کرنی چاہیے، چاہے ماں باپ زندہ ہوں یا دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو نیک اولاد ہوگی وہی دعا کرے گی، او ولد صالح یدعو لہ۔ اگر ہم ہمارے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے تو 2 فائدے ہوں گے، کہ ہم گویا نیک ہیں اس لیے ہمیں دعا کرنے کی توفیق مل رہی ہے، اور ہماری اولاد بھی ہمارے لیے دعا کرے گی۔ اس کے لیے آج کا جو ہے یہ سبق، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ قرآن کی دعا ہے، اسے پڑھ لیجئے۔ اور امیجز بنانے والے امیجز بنا لیں، چاہے الگ الگ بنا لیں، چاہے ایک ساتھ بنا لیں یا الگ سے بنا لیں، جیسا مناسب چاہے کریں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان گھر کے اندر، ہر مسلمان کے گھر میں خوشحالی کا لانے کا اللہ تعالی فیصلہ فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما. ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما. جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو، اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا آخرت سے ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کو صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے. گھر جا کر اسے سوچنا میں نے کیا کہا ہے. جب تنہائی میں آپ جاؤ نا گھر، بالکل ذہن فارغ ہو، تو سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا بات کہہ دی. اب یہ ہمارے سارے دین کے جتنے معاملات ہیں وہ آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. مسجد بنانا بھی آسان ہے. پیدل جماعت میں زیادہ سے زیادہ آدمی سال لگائے گا، کتنا لگائے گا؟ 3 چلے لگاتے ہیں، 7 چلے لگاتے ہیں، پڑوس میں 7 چلے لگاتے ہیں. لیکن دل صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے. اس لیے اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ ہوتا ہے. اِعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا. تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو ہم تم کو خیر دیں گے. بیوی بھی سوئی ہوئی ہے، شوہر بھی سویا ہوا ہے، اور دونوں کے دلوں کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہ صاحب ہم مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دل جو ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. یہ قرآن میں ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ان کو سب کو دیکھیں گے آپ کے بالکل جو ہے ایسے اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، لیکن دلوں کے اندر اختلاف ہے. کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا. تو اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا کتنا مال ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کی نگاہ انسان کے دل پر جاتی ہے. دل میں اگر گند بھری ہوئی ہے
تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. اور دل صاف ہے تو عبادت بھی قبول ہوگی, دعا بھی قبول ہوگی. عشاء کی نماز ہم نے پڑھی اور دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے, کسی کے بارے میں حسد ہے, کسی کے بارے میں بدگمانی ہے, کسی کے بارے میں کیا ہے, کسی کے بارے میں کیا ہے, تو کیا کہتے ہیں کہ نیکیاں مل جائیں گی. فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی, فرض ادا ہو گیا. لیکن اس نماز پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلے گا, وہ نہیں نکلے گا. اس لیے اس وقت میں یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اپنے دل پر بھی محنت کرے. ظاہری نماز ہماری اچھی ہو, ہم فکر کرتے نہیں کرتے, رکوع برابر ہو, سجدہ برابر ہو, کپڑے ذرا پاک صاف ہوں, خوشبو ہو, خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کا دل جو ہے صاف ہونا چاہیے. جس کے دل صاف ہوتے ہیں اس کو ہوائیں بھی سلام کرتی ہیں, اور جس کے دل میں کچرا ہوتا ہے تو خیر آ کر بھی چلی جاتی ہے. دروازے پر آئے گی خیر, لیکن دیکھے گا کہ ہاں ان کے دل کے اندر کچرا ہے تو خیر نکل جائے گی. کسی زمانے میں افغانستان میں حالات آئے تھے, آج سے 600-700 سال پہلے کا ایک قصہ ہے. زلزلے آئے. عام طور سے جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں زلزلے نہیں آتے, عام طور سے یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہاں زلزلے کم آتے ہیں. جہاں پہاڑ زیادہ ہوں قریب وہاں زلزلے کم آتے ہیں. وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کو ہلنے سے وہ روک دیتے ہیں. تو وہاں پہاڑ بہت ہے, لیکن کچھ وہ حالات آئے ان پر 700 سال پہلے. کوئی لاوا پھٹا, آگ نکلی, اس میں پھر زلزلہ بھی آیا, کئی لوگ دائیں بائیں ہو گئے. تو ایک عورت اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے پیدل تاشقند پہنچی. یہ سب بارڈریں ملی ہوئی ہیں, تاجکستان, ازبکستان, تاشقند, سمرقند, بخارا, ترمیز, نسائی, امام نسائی جہاں کے تھے, یہ ساری بارڈریں جو ہیں ملتی ہیں. وہ بچ گئی ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر. اس کا شوہر انتقال ہو گیا, اس کے ماں باپ مر گئے, بھائی بہن مر گئے. ابھی جان بچا کر اللہ حفاظت فرمائے. اس کو کہتے ہیں بوائق دہر, زمانے کا الٹ پھیر, کہ بیٹھا آدمی ہے اور اچانک جو حال آ گیا. اللہ حفاظت فرمایا. اس لیے حدیث میں دعا منگوائی کہ اللہم انی اعوذ بک من شر بوائق الدہر, اے اللہ زمانے کے الٹ پھیر سے تو میری حفاظت فرمانا. حدیثوں میں دعائیں آتی ہیں. میں نے میری کتاب اللہ کی پناہ میں یہ دعا بہت اہتمام سے لکھی ہے, اور شاید میں نے اس کے بارے میں سبق بھی دیا ہوگا, یاد نہیں ہے ابھی مجھے. جیسے ہمارے واٹس ایپ پر سبق آتے ہیں اس میں میں نے کسی جگہ پڑھوایا ہے لوگوں کو. تو یہ عورت چلتے چلتے اپنے جان بچا کر, بچوں کی جان بچا کر, میں کس پر سنا رہا ہوں یہ قصہ, دل کی صفائی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مشرک ہے, اگر اس کا بھی دل صاف ہوگا نا تو سب سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. یہ ابا فرماتے ہے مشرک, لیکن دل اگر صاف ہے اور یہ دل سے جو لوگوں کی خدمت کرنا سوچتا ہے, یہ کرتا ہے, تو سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ اس کو ہدایت ملے گی, کار خیر کرنے کی توفیق ملے گی, آگے بڑھتا رہے گا وہ. تو یہ لڑکی بیچاری پہنچی تاشقند اپنے بچوں کو لے کر. تو امیر تاشقند جو تھا یہ مسلمان تھا. سیدھی گئی وہاں پر, اور وہاں جا کر اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں, اور افغانستان سے چلتے چلتے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہوں. میرا سارا گھر اجڑ گیا ہے اور میں سید گھرانے کی ہوں, تو میری مدد کر. تو اس نے کہا میں تیری مدد کروں, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تو سید گھرانے کی ہے تو دلیل لا, ثبوت لا, ثبوت. بھئی تو سید گھرانے کی ہے, کیا ثبوت ہے؟ کوئی رستے میں چلتے چلتے کہہ دے میں سید گھرانے کا ہوں تو ایسا تو مانا نہیں جاتا.
کوئی ثبوت ہوتا ہے، تیرے پاس سند ہو، تیرے پاس ثبوت ہو، تیرے پاس کوئی دلیل ہو تو لا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، سارا گھر ہی اجڑ گیا میرا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس بات سے وہ جو امیر تاشقند تھا اس نے کہا کہ میں مدد نہیں کرتا، تھا مسلمان، خیر اس کے گھر پر آئی لیکن خیر کی قدر نہیں کی اس نے، وہ لڑکی چلے گئی۔ اس کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا، ایرانی، وہاں گئی، دستک دی، وہ نکلا، سیٹ نکلا، آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کریں۔ تو اس نے کہا اچھا اچھا تم سید گھرانے کی ہو، بنت رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ ہاں، ارے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بہت اکرام کیا، حالانکہ وہ مجوسی تھا، وہ امیر جو تھا وہ مسلمان تھا اور یہ مجوسی تھا، لیکن صاف دل کا تھا، معاملات کا کلیئر تھا۔ تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ 3 کمرے جو ہے وہ تیرے ہیں، تیرے تیری بچوں کے، تو آرام سے رہے جب تک تو زندہ رہے اور تیرے بچے زندہ رہے، تب تک تو رہے یہاں پر، میری طرف سے اجازت ہے، کھانا پینا سب تجھے مل جائے گا، فکر مت کرنا۔ خیر لڑکی خوش ہو گئی کہ اس مسلمان نے مدد نہیں کی، یہ مجوسی نے مدد کی۔ رات کو وہ جو امیر تاشقند تھا یہ سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی چابی لے کر باہر کھڑے ہیں۔ تو یہ امیر تاشقند جو مسلمان تھے گئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تو یہ چابی کس کی ہے جنت کی؟ تو آپ نے کہا مومن کی ہے، مومن کی۔ تو اس نے کہا میں بھی مومن ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا تو مومن ہے، دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت، سند، کیا دلیل ہے کہ تو مومن ہے؟ جب آپ نے اتنا جملہ کہا خواب میں کہ تم دلیل لا، ثبوت لا، سند لا، وہ سمجھ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو خواب میں، میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی ہوں، اور تو نے دلیل مانگی، ثبوت مانگا، سند مانگی، اور تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو میں تجھے چابی کیسے دوں؟ تو مومن ہے، دلیل لا۔ خیر وہ حضور نے جب ڈانٹا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، خواب اس کا پورا ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی گئی ہے مجوسی کے یہاں، سیدھا گیا یہ مجوسی کے یہاں اور کہا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، یعنی یہاں کا امیر تو میں ہوں، وہ لڑکی جو تمہارے پاس آئی ہے وہاں، یہی بات کہی، یعنی ہماری سنی سنائی نہیں، وہ تو بڑے آدمی ہیں۔ تو ساتھیوں نے کہا جو تم نے بات کہی ہے وہی بات تقی صاحب نے فلاں جگہ کہی۔ ایک چیز دیکھی میں نے وہاں کہ دل بہت صاف، اس لیے میرا یہ جملہ گھر جا کر بھی تھوڑا سا سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا۔ یہ ہر کام آسان ہے، دل کو صاف رکھنا مشکل ہے، اور اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ آتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، دل صاف ہوگا تو خیر سلام کریں گی آپ کو، جیسے مجوسی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی، دل صاف تھا اس کا، ہدایت مل گئی اس کو۔ اور جو مسلمان تھا بادشاہ اور جس کا تعلق بھی بڑے بڑے لوگوں سے، لیکن دل میں کچرا بھرا ہوا تھا، تو اللہ نے اسے محروم کر دیا۔ پوری سیرت میں آپ کو یہ قصے ملیں گے، پوری سیرت میں۔ تو فیل ابن عمرو الدوسی تھے، ان کا دل بہت صاف تھا، بہت بڑے شاعر تھے، قبیلے بنی دوس، حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو
مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئے تھے. جیسے مشرکین مکہ آتے تھے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے تھے, طواف کرتے تھے, شرابیں پیتے تھے اور آ کر وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے, اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے, پھر چلے جاتے تھے. وہ اس اعتبار سے آئے تھے طفیل بن عمرو الدوسی. تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں, طفیل آئے ہیں. بہت ہمارے علامہ اقبال کے سب معروف ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار, علامہ اقبال ویسے ہی طفیل بن عمرو الدوسی تھے. عربوں میں اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے تو لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے تھے, بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے, بہت اچھے اشعار پڑھے, اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو. یہ طفیل بن عمرو الدوسی دل کے صاف, دل میں کوئی کچرا نہیں. یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ارے طفیل آئے, طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے, بہت لبیب. ان کو کہتے تھے طفیل بن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا, یہ ان کا نام تھا. کان شاعرا کان لبیبا, لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند. معمولی اشارہ بھی سمجھ لے. تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو, لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے, وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں, تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا. اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے. تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے, بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے. خوفنی, حدیثوں کو جملہ خوفنی, ڈرایا مجھے, بہت ڈرایا, بہت ڈرایا, اور میں ڈر بھی گیا. انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا, کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو, یہ کہو بکری کو دیکھنا مت, بکری کو دیکھنا مت, اتنی بات تم چلاؤ تو لوگ یہ واقعہ دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو. انسان اثر لیتا ہے, جنات اثر نہیں لیتا. انسان جلد باز ہے, جنات جلد باز نہیں ہے. انسان جھگڑالو ہے, جنات جو جھگڑالو نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, انسان جھگڑالو. جنات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا یہ جھگڑالو ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان جلد باز ہے. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, یہ انسان کی صفتیں بیان کی ہیں, جناتوں کی صفت بیان نہیں کی. کہ ان کے یہاں جلد بازی نہیں ملے گی, ان کے یہاں جھگڑا نہیں ملے گا, بتھم بتھا تھوڑی بہت تو ہوگی, لیکن ہماری طرح جھگڑے نہیں ہوں گے کہ اس کو قتل کر دے, اس کو قتل کر دے, اس کا مال ہڑپ کر جاوے, اس کا مال ہڑپ کر جاوے. یہ چیز نہیں, اپنی زندگی گزاریں گے وہ. تو یہ انسان کے بارے میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ان لوگوں نے جو مکہ والوں سے اتنا ڈرایا, تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار, میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کے کیے. اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں, اور آپ نے نماز کی نیت باندھ دی, تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھ وہ کھڑے ہیں, وہ ہے محمد, وہ بات مت سننا, وہ کھڑے دیکھ. اب میں اتنا ڈرا, میں نے کہا مجھے روئی لا کر دو کہیں سے, روئی طواف کرنا ہے. تو وہ طواف کرنا ہے تو مجھے جو ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کی بات تیرے کان میں نہیں پڑے, تیرے کان میں اگر اس کی بات پڑ گئی یا اس کی کوئی آواز پڑ گئی تو گیا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے روئی لی اور روئی لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا. خدا کا کرنا, بیت اللہ کا طواف شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں روئی نکالتی تھی. 7 چکروں میں ایسا ہوا کہ جہاں قریب جاؤں تو دونوں روئی جو ہے وہ ہوا نکال دے, اور حضور کے قریب سے گزروں تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا, آواز کان میں پڑ جاوے.
اور بھاگ کر جا کر روئی لوں پھر سے ٹھوسوں یہ کروں، لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤں تیز ہوا آوے اور ہوا جو ہے وہ ہوا آ کر فوراً روئی نکل جائے۔ تو میں نے یہ سوچا، طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے صاف دل کے آدمی تھے، کچرا نہیں تھا۔ آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے، اور بہت تنہائی میں بیٹھ کے یہ میرا مضمون سوچنا کہ پیدل جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے، اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے، مرید بننا بھی آسان ہے، مرید بنانا بھی آسان ہے، قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، پیدل حج کرنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہے، لیکن دل کو صاف رکھنا یہ کڑا امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے۔ اذ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پہلے دل لائے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دلوں کے اندر بیماریاں تھی تو بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے جب طواف پورا کر لیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار طفیل تو بہت بڑا شاعر ہے، لبیب ہے، سمجھدار ہے، ذرا محمد سے بات تو کرو۔ بیٹھ گئے حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کے سب رشتہ دار یہ سارے کے سارے آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی۔ قرآن تو قرآن ہے، قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کا دل صاف ہوگا تو ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گا، اور جس کے دل میں کچرا ہوگا وہ اس کا دل اثر کرے گا ہی نہیں۔ قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو تو پاک کر نفاق سے۔ اب نبی منافق ہو سکتا ہے بھائی؟ حضور دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ آپ نے فرمایا جب لوگ مال بہت جمع کریں نا، یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، صورت میں آج کل مال بہت آ رہا ہے نا بھائی، ارے ہاں تو کہو یار، کتنا ہم کو بھی تو انداز لگتا ہے، ہم گلی میں داخل ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کتنا اوپر جا رہا ہے کتنا نیچے آ رہا ہے، ساری دنیا میں جاتے ہیں۔ تو جب مال لوگ بہت جمع کریں تو اللہ تعالیٰ سے دل کی صفائی مانگو، اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے کہہ دیا کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قرآن میں اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ تو یہ طفیل بن عمرو الدوسی جو تھے یہ قلب سلیم والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی، بس جہاں حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو پہلے یوں دیکھتے تھے حضور کو، اور یوں جب حضور قرآن کی آیت پڑھتے گئے آہستہ 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 ان کی نگاہیں نیچے ہوتی گئی۔ یہ پہلے پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے، بعد میں پاؤں جو ہے سکڑ لیے، قرآن ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ چاہتے کیا؟ میں کہتا ہوں مسلمان ہو جا، کامیاب ہو جائے گا تو۔ یہ کہاں چکروں میں پڑھا ہے اس کے، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لے، مجھے اللہ کا نبی مان لے، مسلمان ہو گئے وہ۔ وہاں مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ارے یار یہ بھی جو ہے نا اس کے باتوں میں آ گیا، یہ باتیں کر رہا ہے، اب ہاتھ ہلنے بند ہو گئے ہیں، پاؤں بھی سکڑنے لگے ہیں، اور آنکھیں بھی نظریں بھی جو ہے نیچے ہونے لگی ہے، مانو نہ مانو یہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا یہ معالج بھی تھے، علاج بھی کرتے تھے، جنات وغیرہ کا علاج، جنات ہو، جادو ہو، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا، جنات، جادو، تو یہ علاج بھی تھے، وہ علاج بھی کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا تھا ان کو کہ دیکھو ذرا دماغ ابن ثعلبہ کو بھی کہا تھا، دماغ کو بھی کہا تھا، ان کو بھی کہا تھا کہ دیکھو تم جاؤ تو اس کی بات مت ماننا، ایسا لگ رہا ہے کہ محمد پر جادو ہو گیا ہے، کسی کا نظر لگ گئی ہے، تو ذرا علاج بھی کر دینا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاج کر لوں گا، بے فکر رہو۔
اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تھے پیچھے پیچھے گھر تک چھوڑنے گئے, وہاں ساری ٹولی دیکھ رہی تھی یہ تو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے. گھر میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا طفیل بن عمرو الدوسی نے کہ حضرت میں میری قوم کا بڑا ہوں اور ساری قوم جو ہے یہ مجھے اپنا بڑا مانتی ہے. ابو ہریرہ جو تھے اسی قبیلے کے تھے, قبیلے بنے دوست کے تھے ابو ہریرہ, بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. اب طفیل بن عمرو الدوسی کو مارنے والے یہ ابو ہریرہ تھے. ارے کیا تو اسلام کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے گاؤں میں آ کر؟ یہ اسی قبیلے کے تھے, طفیل بن عمرو الدوسی کے قبیلے کے ابو ہریرہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارے قوم میں جاؤ اور ان کو اللہ رسول کی طرف دعوت دو, کوئی بات نہیں ہے, تم جاؤ دعوت دینا. یہ کہہ کر طفیل بن عمرو الدوسی جو ہے لوٹے تو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا. ارے طفیل کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ فرمایا میں گیا تو تھا ان کے علاج کرنے کے لیے لیکن انہوں نے میرا علاج کر دیا. میں گیا تھا محمد کے علاج کرنے کے, محمد کے علاج کروں, تو انہوں نے میرا علاج کر دیا اور میں مسلمان ہو گیا. تو مکہ والوں نے کیا کہا کہ ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں, کوئی بات نہیں, تم سے دوست رکھنے کا مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, یعنی مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلتے چلتے انہوں نے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی. ایک بات فرمایا حضرت میں اپنے قوم کا بڑا تو ہوں لیکن ایک مسئلہ ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں وہاں جا کر دعوت دوں گا تو یہ لوگ پوچھیں گے کوئی نشانی وشانی ہے کہ نہیں, کچھ تو آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دے دے مجھ کو. تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی, اللہم اجعل لہ آیہ, اللہم اجعل لہ آیہ, اے اللہ اس کو نشانی دے دے. فرشتوں نے آمین کہی, حضور نے آمین کہی, طفیل بن عمرو الدوسی نے آمین کہی, دعا قبول ہو گئی. طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں مشرکین مکہ میں اعلان کر کے نکلا, بھی میں تو مسلمان ہو گیا ہوں, میں تو جا رہا ہوں, اور کوئی بات نہیں. اب یہ روانہ ہوئے, اپنے قبیلے میں پہنچے. ان کا قبیلہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتا تھا, یعنی ان کے قبیلے میں جانا ہو, داخل ہونا ہو تو جب پہاڑ سے اتر کر پھر نیچے جاؤ آپ تو ان کا قبیلہ ملے گا. سب کے گھر رہتے تھے وہاں اور چاروں طرف پہاڑیاں. جب میں پہاڑی کے اوپر سے نیچے اترا تو اچانک میرے پیشانی سے نور نکلا. یہ طفیل کہتے تھے. اچانک میں گھبرا گیا, ارے کیا؟ اور میرا جو قبیلہ تھا یہ پورا کا پورا روشن ہو رہا ہے, جہاں دیکھوں وہاں روشنی, جہاں دیکھوں وہاں روشنی, یوں دیکھوں تو یوں روشنی, یوں دیکھوں تو یوں روشنی, یہ دیکھوں تو یوں روشنی. میں گھبرایا. پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی نا, اللہم اجعل لہ آیہ, اے اللہ ایک نشانی دینا ہے اس کو, یہ نشانی ہے. تو میں نے اللہ سے کہا اللہم فی غیر وجہن, یہ حدیث کے جملے, اللہم فی غیر وجہن. کیا مطلب؟ اے اللہ یہ نشانی ہے, یہ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی, وہی دعا قبول ہوئے, لیکن اللہ پاک یہاں سے میرا یہ نور ہٹا دے, اس لیے کہ اس روشنی کو لے کر, اس نور کو لے کے میں جاؤں گا تو میری قوم کہے گی تو نے اپنا دھرم چھوڑا تھا, تیرا چہرہ بھی بگڑ گیا.